السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، معارف الحدیث کا جو ہمارا سلسلہ جاری ہے کتاب الرقاق، انشاءاللہ آج ہم کتاب الرقاق کی 4 احادیث کریں گے۔ مختصر احادیث ہیں لیکن بہت جامع ہیں اور ہمارے لیے اپنی یعنی ان احادیث میں پیغام ہے ہمارے لیے کہ دنیا کتنی غیر اہم ہے، جس کے لیے ہم اتنی زیادہ تقدو کرتے ہیں کہ اس کی اتنی فکر کرتے ہیں۔ آئیے احادیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 161 اور کتاب الرقاق سے حدیث نمبر 25 ہے۔ عن مستور ابن شداد قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال فرماتے ہیں سمعت انا فاعل، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاعل یہ نصب ہونا چاہیے تھا، سمعت رسول اللہ یعنی میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے۔ اب یہ یقول حال ہے مفعول کا اس جملے میں، اور انا فاعل ہے جو ریورٹ ہو رہا ہے مستور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ آگے فرماتے ہیں واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، اللہ کی قسم، واللہ قسمیہ ہے، ما الدنیا فی الآخرۃ الا، اور ما کا ایک کمبینیشن ہے جو نفی کی ایک تاکیدی اسلوب ہے، نہیں ہے دنیا فی الآخرۃ، یہ اسم ما ہو گیا۔ مد دنیا نہیں ہے دنیا فی الآخرۃ، آخرت میں، الا سوائے اس کے کہ مثل ما یجعل، مثل ما اس ما موصولہ ہے یا ما یجعل، مثل ما موصولہ یہ پورا مرکب اضافی ہے، یعنی اس ما کی مثل، یجعل جعل یجعل احدکم یہ فاعل ہو گیا، یعنی تم میں سے کوئی ایک، یجعل اصبعہ، اصبع انگلی، مفعول حالت نصب، یہ یجعل کا مفعول۔ اب یہاں دیکھیں انگلی بنانا نہیں بلکہ یہ ایک ایسا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں ٹرانسفر ہو رہی ہے بات۔ یجعل احدکم کہ تم میں سے کوئی بھی، اصبعہ فی الیم پانی میں انگلی ڈالتا ہے، یم، اب یمن پانی ہوتا ہے، ماں بھی پانی ہوتا ہے، یم بھی پانی ہوتا ہے۔ یم اور ماں میں کیا فرق ہے؟ ماں یہ جو ہم گلاس میں تھوڑا بہت پانی یا پانی کی خاص مقدار، لیکن یم بہت زیادہ مقدار میں پانی، جیسے دریا میں اور نہروں میں ٹھہرا ہوا کتنا پانی ہوتا ہے سمندر میں۔ فَلْيَنْظُرْ، اب دیکھیں ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، جو وہ ڈالتا ہے پانی میں اپنی انگلی کو، فَلْيَنْظُرْ لام حکمیہ لام امر ہے، فَلْيَنْظُرْ، ینظر یہ مجزوم دیکھ رہے ہیں نا، یہ لام امر کی وجہ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے اسے چاہیے کہ نظر ینظر، فَلْيَنْظُرْ اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، بِمَا یرجع، با یعنی ذریعہ کیا، ما تھا بِما، یعنی بیسیکلی ما اس کو پھر بِما کر دیا گیا، یعنی بِما کس چیز کے ساتھ، یرجع رجع یرجع وہ لوٹتا ہے، یرجع رجع یرجع لوٹنا، بما یرجع کس چیز کے ساتھ وہ لوٹتا ہے، یعنی وہ پانی میں انگلی ڈالے اور پھر نکالے اور دیکھے کہ کس چیز کے ساتھ وہ لوٹا ہے، پانی کتنا لگا انگلی پہ۔ تو یہ مثال ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں۔ واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس اتنی ہی ہے کہ کوئی آدمی سمندر کے پانی میں اپنی انگلی ڈالے اور نکال کے دیکھے کتنا پانی لگا ہے۔ تو یہ یعنی دنیا اتنی ہلکی چیز ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی اگلی حدیث مبارکہ ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں پڑھ دیتا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسک میت فقال ایکم یحب ان هذا له بدرہم فقالوا ما نحب انه لنا بشیء قالوا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من هذا علیکم، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسم انہ ہو گیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ یہاں سے خبر ہے، مر یمر گزرنا، جس کے ساتھ پاس سے گزرا جائے وہ با، جدیون کہتے ہیں بکری کے بچے کو، میمنا جسے ہوتا ہے نا، جدیون میمنا جسے ہم کہتے ہیں، مر بجدین کسی ایک میمنے کے پاس سے گزرے، اسکا میتن وہ مرا ہوا تھا، اسکا سے مراد چھوٹی موت تھی، چھوٹا سا وہ بچہ تھا، چھوٹی جسامت تھی، یعنی ایسا نہیں کہ پوری بکری پڑی تھی،
مثال دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ سے گزر رہے ہیں، وہاں پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اسک کا میت، چھوٹی میت تھی، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا جا سکتا۔ ایک میت چھوٹی ہو، چھوٹے بکرے کی یعنی بکری کا چھوٹا سا میمنا ہو، وہ مرا ہوا ہو، اس کا کیا فائدہ؟ نہ تو اس کی کھال نکل سکتی ہے، اس کی کھال کسی کام کی نہیں، یعنی وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ مرا ہوا یعنی مری ہوئی بکری ہو تو اس کی کھال ایٹ لیسٹ کھال تو اتاری جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہ اس کی کچھ بھی فائدہ نہیں دیا جا سکتا۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، ایکم تم سب میں سے کون، یحب، احب یحب پسند کرنا، ایو یہ استفہام ہے، کون، ایکم تم سب میں سے کون، یحب پسند کرتا ہے، ہوا اس کا فاعل جو ایو کے لیے ہے باب فاعل، احب یحب۔ اب یہ اس پورا جملہ مفعول ہے، ان ھذا لہ بدرہم، ان حرف تاکید، ھذا اسم ان، لہ قائم مقام خبر، بدرہم یہ بھی قائم مقام خبر، ان ھذا کہ یہ ہو، لہو اس کے لیے، بدرہم یعنی ایک درہم کا بھی ہو، تھوڑے سے درہم کے لیے بھی اس کو اگر کوئی لینا چاہے اس کو۔ فقالوا انہوں نے جواب دیا، ما نحب انہ لنا بشیء، ما نفی کا ما نہیں، نحب نحن فاعل، ہم نہیں پسند کرتے، انہ لنا بشیء کہ وہ ہمارے لیے کسی کوئی بھی اہمیت رکھتا ہے، یعنی ہمارے کسی کام کے نہیں، انہ لنا بشیء یعنی درہم کے کسی ایک ٹکڑے کا بھی کوئی ہمارے کام کا نہیں ہے یہ۔ قالوا، دیکھیں یہاں قالا ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قالا ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ بعض اوقات احادیث میں بھی تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہوتی ہے۔ قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ، واللہ واو قسمیہ، اللہ کی قسم، یہ لام جواب قسم ہے، فواللہ اللہ کی قسم، لدنیا یقیناً دنیا، اہون علی اللہ، اہون علی اللہ اللہ پر ہلکی ترین ہے، اہون یعنی افعل کا وزن ہلکی ترین ہے، من ھذا علیکم، من جس کے مقابلے میں لایا جائے من ھذا، اس ھذا اشارہ ہے اس میمنے کی طرف، اس میمنے کی طرف، من ھذا علیکم یعنی تم سب پر، تم سب کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک دنیا اس مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی ہلکی ہے، جس کو تم کہہ رہے ہو ہم تو اس کو کسی یعنی ایک درہم کا بھی نہ اس کو خریدیں کوئی اس کو، اور نہ اس سے ہم کو فائدہ لیں، وہ مری ہوئی بکری جو ہے اس سے بھی زیادہ ہلکی ہے دنیا اللہ کے لیے، اتنی بے وقت ہے دنیا اللہ کے لیے۔ دونوں میں پہلے قرات کر دیتا ہوں۔ عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تزن عند اللہ جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة۔ دوسری حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر۔ جی اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں قال رسول اللہ، اب دیکھیں یہاں پہ پھر ایک عراب کی غلطی، میں آپ کو یقین بتاؤں میں نے عرب میں احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے یہ غلطیاں وہاں پر نہیں دیکھی، یہ غلطیاں صرف ہمارے ہاں ہی پائی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت، لو اگر، کانت الدنیا، اب کانت اس لیے ہے کہ دنیا مؤنث ہے، یہ اسم کانت ہو گیا، لو کانت اگر ہوتی دنیا، تزن وزن یزن، واو زا نون مادہ وزن یزن باب ضربہ سے یعنی وزن ہونا، تزن واحد مؤنث کا صیغہ کیوں؟ الدنیا کے لیے ہے، فعل مضارع واحد مؤنث۔ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ، جناح کہتے ہیں پر کو، بعوضۃ یہ مچھر ہے یا مکھی، مجھے ہمیشہ یہ بعوضۃ بھول جاتا ہے۔ عند اللہ جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کا وزن ہوتا، یعنی لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس، عند اللہ جناح بعوضۃ یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی وزن رکھتی ہوتی اللہ کے سامنے، ما سقا، ما نفی کا، سقا یسقی پلانا، سقا ہوا فاعل جو اللہ کے لیے ہے، ما سقا وہ نہ پلاتا، کافرن کسی بھی کافر کو، منہا اس میں سے، شربتن ایک گھونٹ بھی، یعنی اگر اس دنیا کا وزن، اس دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اس دنیا کے کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا،
اتنی بے وقت ہے دنیا۔ اگلی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن مرکب اضافی و جنت الکافری۔ دوسرا یعنی ایک دنیا مبتدا سجن المؤمن خبر ایک اور جنت الکافر خبر دو۔ الدنیا دنیا ہے سجن المؤمن، سجن کہتے ہیں جیل کو، مومن کی جیل، و جنت الکافر اور کافر کی جنت۔ الدنیا سجن المؤمنی دنیا مومن کی جیل ہے، و جنت الکافری اور کافر کی جنت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں کتنی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ جیل کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جب انسان جیل میں ہوتا ہے تو وہ پابند ہوتا ہے، اسے چاہتے نہ چاہتے جیل کے قوانین پر عمل کرنا پڑتا ہے، نہیں کرے گا تو ادھر ہی اللہ تعالی مار پڑے گی، اسے ہر حالت میں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، لازماً اس کو ان کے قوانین کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت جو اللہ کے پاس جو جنت ہے جہاں انشاءاللہ ہم سب جائیں گے، تو اس جنت میں کیا ہے؟ آزادی ہوگی آپ کو، جو چاہیں گے کھائیں گے، جو چاہیں گے جتنا چاہیں گے سوئیں گے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پابندیاں نہیں وہاں پہ، جو بھی اللہ کی طرف سے اجازتیں وہاں پر ہوں گی وہ فری ہوں گی۔ تو آج دنیا میں کافر جو ہے وہ اس کو جنت سمجھ کر رہ رہا ہے، دل چاہتا ہے زنا کر لیا، دل چاہتا ہے شراب پی لی، دل چاہتا ہے دھوکہ کر لیا، دل چاہتا ہے سو لیا، دل چاہتا ہے جاگ لیا، دل چاہتا ہے ڈانس کر لیا، دل چاہتا ہے موسیقی کر لی۔ لیکن مسلمان کا دل چاہتا ہے زنا کرنے کو، پابندی ہے۔ مسلمان کا دل چاہتا ہے گانے سننے کو، پابندی ہے۔ مسلمان کا دل چاہتا ہے لڑکیوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کو، غلط معاملات کی طرف بڑھنے کو، پابندی ہے۔ مسلمان کا دل چاہتا ہے دھوکہ دینے کو، پابندی ہے۔ سود کھانے کو مسلمان کا دل چاہتا ہے، پابندی ہے۔ مسلمان کا دل چاہتا ہے بھائی صبح صبح اٹھ کے میں مسجد نہ جاؤں، لیکن جانا پڑتا ہے، ذمہ داری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، کرنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے دل گھٹتا ہے، مال نکل رہا ہے نا، جا رہا ہے، پابندی ہے، دینا ہے بھائی۔ کافر کے اوپر تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو اس پابندیوں کے اندر ہے ہی نہیں وہ، تو اس لیے اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے یہ زندگی ایک جیل کی سی زندگی ہے، لیکن مومن اس جیل کو بھی بخوشی گزارتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے۔ اسی لیے احکامات پہ بھی صبر کا حکم ہے۔ انسان ہے نا، شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، نفس ہمیں کھینچاتانی کرتا ہے، تو پھر اس پہ کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یعنی صبح کی فجر کی نماز میں اٹھ کر جانا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی صبر کرنا ہے، اپنی اس نیند کو منقطع کرنا ہے، گرم بستر سے اٹھنا ہے، جانا ہے، تو احکامات اور اطاعت لانے میں بھی صبر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت میں جانے والا بنا دے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکیں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، پھر ہم اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔